فاشار الی بیت علی میں فاطمہ، میں نے فاطمہ اور علی کی گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر ان گھروں میں ہے جن گھروں میں نور ہے، جن گھروں کے اللہ نے عزت کا حکم دیا ہے۔ فقال نعم، رسول نے فرمایا ہاں میرے سسر وہ گھر ان میں ہے، لیکن ہوا من افاضلہا، علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں کے گھر سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں کے گھروں سے افضل۔ اب میں کیا نتیجہ نکالوں؟ اللہ نے کہا بیت کی عزت کرو، بیت کی۔ اور علی اور فاطمہ کا گھر تمام انبیاءوں سے گھروں سے افضل۔ اب جاؤ، جا کر سوچو کہ کس نے اس گھر کی توہین کی۔ میں کیوں بتاؤں؟ اور یہ گھر ہے جس میں نور ہے۔ معلوم آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے، آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ آج بھی فاطمہ کے گھر کا کوئی نور ہے جو ہادی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو ہدایت ملتی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا، اب قریب آ کر پھر گفتگو کرتا ہوں۔ دنیا ہمیں کہتی ہے ارے یہ تو لکڑی کو پوجتے ہیں، یہ تو کپڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ نہیں، تم نے سمجھا نہیں قرآن کو۔ اگر تم نے قرآن سمجھا ہوتا تو شیعوں پر کبھی یہ الزام نہ دیتے۔ زبان سے بات کرو، آگے چلوں، توجہ چاہ رہا ہوں کہ بلا یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وہاں جناب یوسف کے بھائی چلے اور جناب یوسف نے اپنے بھائی کو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے کر جاؤ، میری۔ جناب یوسف کی قمیص، جناب یوسف کا کرتا جنت سے نہیں آیا تھا، یہ میری۔ دیکھو، مثال اسی لیے دیتا ہوں کہ سارے پڑھے لکھے ہو، اور ایسا مثال کا قیامت تک کوئی جواب دے تو میں پھر نہیں آؤں گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے کے جاؤ۔ بھائیوں کو کیا کہا؟ میرا کرتا لے کے جاؤ۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَغْضِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، فوراً بینائی آ جائے گی، فوراً۔ نہیں، میں نے تو جملہ کہا، شاید میں سمجھا نہ سکا۔ یہ میرا کرتا لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَغْضِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا، فوراً بینائی آ جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسوم۔ کس کے لیے؟ موسوم کے لیے۔ اللہ کے نبی معاف کرنا، یہ بدعت نہیں، یہ بدعت نہیں۔ دعا مانگو، اپنے باپ کو کہو کہ خدا خدا کرے۔ آنکھیں مانگنی ہے تو خدا سے مانگو، کپڑے سے، کپڑے سے، کپڑے سے، کپڑے سے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اپنے باپ کو خط لکھو کہ بابا خدا خدا کرو، خدا کا ذکر کرو تاکہ تمہیں آنکھیں ملے، یا دعا مانگو خدا سے۔ نہیں، میری قمیص لے کے جاؤ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میرے اہل کو لے کر آؤ، میرے اہل کو لے کر آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو وہاں قافلہ چلا، ولما فصلت العیر، وہاں قافلہ چلا مصر سے۔ یہاں یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا
کہ اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو بتاؤں. اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. تو بیٹوں نے کہا ہاں بابا تمہارا دماغ خراب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو یوسف کے دشمن ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نبی کے دماغ پر وہی حملہ کرتا ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے. جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ نبی کے دماغ پر حملہ کرتا ہے. اور کہا ہاں پہلے جناب یعقوب نے بتایا کہ اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں تمہارا دماغ خراب ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. جیسے ہی بشیر پہنچا, قاصد پہنچا, القاہ تو اس نے ڈال دیا کپڑا, کرتا ڈال دیا, علی وجہہ یعقوب کے چہرے پر. فرتد بصیرہ تو فوراً بصیرت آ گئی, فوراً بینائی آ گئی. دوسری فتویٰ یعقوب پر لگاؤ. تم نے خدا خدا کیوں نہیں کیا؟ یہ کپڑا منہ پر کیوں ڈالا؟ غیر اللہ کا کپڑا, غیر اللہ کا کپڑا منہ پر ڈالا. اور تیسری فتویٰ خدا پر. یا اللہ تم نے براہ راست آنکھیں کیوں نہیں دی؟ یہ کپڑے کے ذریعے کیوں؟ یہ بدعت کا رواج ہو جائے, بدعت کا رواج ہو جائے. قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو جناب یعقوب نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے تمہیں نہیں, تم مجھ جیسے نہیں. کتنا بڑا جملہ کہا قرآن نے. قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جو میں ہوں وہ تم نہیں. ارے کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹیوں کو نہیں. جب یعقوب کے بیٹے یعقوب جیسے نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات عزیزان محترم؟ لگاؤ فتویٰ موسیٰ پر, لگاؤ فتویٰ یوسف پر, لگاؤ فتویٰ یعقوب پر. کہو خدا کو یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کپڑا ڈالا اور بینائی آ گئی. آواز خبردار. عبدالحکیم کپڑے کو نہ دیکھو, دیکھو نسبت کس سے ہے. کپڑے کو نہ دیکھو, دیکھو ہے کسی کا کپڑا. ارے حیا نہیں آتی؟ یوسف کے کپڑے میں اتنی کرامت ہے کہ نبی کو بینائی عطا کرے. یہ علم ہے کس کا؟ عباس کا علم. یہ عباس کا علم ہے, یہ عباس کا علم ہے. یہ کس کے کپڑے کا, کس کا کپڑا ہے؟ عباس کے علم کا کپڑا ہے. عزاداران حسین ان کو پتا کیا, ان کو نسبت کا کیا پتا ہے؟ ان کو پتا ہوتا تو کبھی ہم پر اعتراض نہ کرتے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں سے. ہمیں نسبت چاہیے. کس کا گھوڑا؟ حسین کا گھوڑا. کس کا کپڑا؟ عباس کے علم کا کپڑا. کس کی شبی؟ حسین کی شبی. عزاداران حسین. ہم ایام عزا منا رہے ہیں, چہلم کے دن منا رہے ہیں. میرے دوستو, مجلس میں کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا. ہاں میرے دوستو, ہم تو کھانا کھا کر آتے ہیں, ہم پانی پی کر حسین کو یاد کرتے ہیں. ہاں نا دوستو, پانی پی کر حسین کو یاد کرتے ہیں.
لیکن حسین ہمیں بڑا یاد کرتا ہے. خدا کی قسم اگر کسی کو معرفت آ جائے، حسین نے ہمیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا. تو حسین نے بیٹے کو کہا سید سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا.